کہ ذہنی اور نفسیاتی طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے۔ اس کے اندر میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت، انما الاعمال بالنیات۔ ہر عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ نیت جیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے یعنی آج سے ہی ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے، دل میں ایک عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ وہ عزم اور ارادہ کیا کرنا ہے کہ اس سال کے رمضان میں اس طریقے سے گزاروں گا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بہترین رمضان ہوگی۔ آج سے نیت کریں کہ اب تک میں جتنی رمضان میری زندگی کے اندر میں آئی ہے، ان تمام رمضانوں کے اندر میں اس سال کی رمضان میری سب سے بہترین رمضان ہوگی۔ سب سے پہلی یہ نیت کریں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے معافی اور صفائی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کسی سے انبن ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو رمضان سے پہلے اس کی صفائی کر لیں۔ ہم معافی مانگتے کب مانگتے؟ عید کے دن۔ عید کے دن معافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بدعت چلی ہے۔ اب سمجھو، عید کی نماز کے بعد 3 مرتبہ گلے لگے، بولا چالا معاف، کہلو چہلو معاف۔ یہ رسمی معافی ہے، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پورا مہینہ ہم نے عبادت کر لی، روزے رکھ لیے، تلاوتیں کی، تراویح پڑھی، لیکن دلوں کے اندر میں میل ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، عداوت ہے، تو ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ تو اندازہ لگائے عید کے دن معافی مانگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبادت کا مہینہ تو چلا گیا، گزر گیا۔ فرمایا جس طریقے سے نماز کی صحت کے لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز کی قبولیت کے لیے دلوں کا بغض، عداوت، نفرت، کینہ، حسد، ان ساری چیزوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو معافی صفائی رمضان سے پہلے ہی کر لے تاکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ رمضان کے اندر میں سکون والا رہے اور ہم سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ہم سکون کے ساتھ تراویح پڑھ سکیں، ہم سکون کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ تو ایک کام جو کرنا ہے نیت، اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ معافی اور صفائی۔ رمضان کی تیاری کے اندر میں تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے توبہ اور استغفار۔ رمضان سے پہلے توبہ اور استغفار تو روزانہ ہی کرنا چاہیے۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی بہت ساری برکت ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر میں رکھی ہے۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اسی کو تو استغفار کہتے ہیں۔ اب جس الفاظ سے تم اللہ سے مانگو، ہاتھ اٹھا کر کے مانگو، یا استغفار کے جو کلمات ہے اس کے ذریعے سے مانگو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر پورا نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رمضان سے پہلے گناہوں سے پاک ہو جاوے، صاف ہو جاوے، توبہ کر لے وے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ نصوح جس کو کہا گیا۔ سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر میں جس گناہ کے اندر میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ شراب کی عادت ہے فوراً چھوڑ دے، جوا کی عادت ہے فوراً چھوڑ دے، زنا کی عادت ہے فوراً چھوڑ دے۔ دل کے اندر میں شرمندگی ہو، یہ دوسری شرط ہے توبہ کی۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر میں اس کو ندامت ہو رہی ہے، اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز ہے دل کے اندر میں ندامت ہو، افسوس ہو، اور تیسری چیز ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ 3 شرط ہے توبہ کے لیے۔ چلو رمضان آ رہی ہے تو رمضان میں پینا بند، اب رمضان کے بعد چالو کریں گے تو یہ پختہ ارادہ نہیں ہوا، ارادہ تو پہلے سے ہی ہے۔ کون سا؟ رمضان کے بعد پینے کا۔ رمضان آ رہی ہے، جوا کھیلنا بند، پتہ یہ چلا کہ رمضان کے بعد واپس شروع کریں گے، تو یہ توبہ صحیح نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں ہے، یہ تو صرف رمضان کے لیے موقوف کیا ہے۔ تو ارادہ گناہ چھوڑنے کا پکا ہو کہ اب سے انشاءاللہ جو بھی گناہ کے اندر میں مبتلا ہے وہ گناہ اب بند،
اب ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تب جا کر کے توبہ ہماری مضبوط ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں ذہنی اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی۔ پہلی چیز ہے نیت صحیح ہو، دوسری چیز ہے معافی صافی کر لے ہوئے، یہ رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ کرنا ہے، اور تیسری چیز ہے توبہ اور استغفار، جس گناہ کے اندر میں مبتلا ہے اس گناہ سے توبہ کر لو اور سارے گناہوں سے توبہ کر لو۔